جیسے کہ فوراً منٹوں میں بس گیا اور مر گیا. تو بھائی اس سے آکسیجن میں تو بڑا فائدہ ہے، لیکن کوئی کہتے نہیں نہیں ہم تو اس لیے فائدہ نہیں مانتے نا، لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ اہل بدعت کا نظریہ ہے کہ ہم تو اس لیے فائدہ نہیں مانتے نا نبی کا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. عجیب نظر، بہرحال ہمارے سمجھ میں اب تک نہیں کہ یہ کون سا عقیدہ ہے. تو ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ حضور اپنے لیے نفع نقصان کا وہ نہیں ہے تو ہمیں کیا نفع نقصان نہیں ہے، یہ بھی اس میں بذات کی قید لگاتے ہیں. کہتے نہیں حضرت عمر نے جو یہ کہا نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ خود فائدہ نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو فائدہ دیتا ہے. فائدہ یعنی تو بذات نفع نہیں پہنچ سکتا نہ نقصان، لیکن اللہ کے عطا سے نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی. ایک عالم دین کا کہتا ہے کہ حجر اسود بذات ہی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس حضرت عمر کے حدیث کی تعویل کر رہے ہیں. لیکن قرآن کی آیات میں ایسے نہیں بتاتا کہ بھئی یہاں جو حضور علیہ السلام کے لیے ہے کہ لا املک لنفسی نفع ولا ضر، اس میں یہ معنی ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، وہی دیتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا، خود نہیں ہے. وہاں یہ نہیں کہتے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب خود اپنے اوپر نفع پیدا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ بھائی حضرت عمر نے یہ کہہ دیا تو لہذا حجر اسود کو وہ تو نفع نقصان ان کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا ہمیں کیا فائدہ دے گا. وہاں کہتا نہیں نہیں یہ اس نے اس لیے کہا کہ وہ خود نہیں دیتا، اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے. اچھا ایک اور کہتا ہے کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی، بہرحال سمجھنے والے سننے والے سمجھ جائیں گے کون مراد ہے. للعقل تکفی الاشارہ اور الکنایۃ ابلغ من التصریح. کنایہ میں جو الفاظ بتائے جاتے ہیں نا، چور کے داڑھی میں تن کا وہ سمجھ آتا ہے، وہ فرقان سمجھ آتا ہے کہ کون مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ حجر اسود بذاتی ہی نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا. کتاب کا حوالہ سب موجود ہے، وہاں تعویلیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو کیا ہے جو علماء ہیں ان کا وہ میں کہ جو مسلم ہستی ہیں اس کا نام لے کے بتاتا ہوں. علامہ انی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بغیر اذن الہی کے نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا. یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ 240. حضرت علامہ باجی نے لکھا ہے کہ حجر اسود بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا. المتقی جلد نمبر 2 صفحہ 287. علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ حجر اسود بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 156. مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے بھی لکھا ہے کہ حجر اسود بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. مرقات شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحہ 325. اسی طرح ان علماء نے بھی لکھا جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور نفع نقصان آپ کو نہیں دے سکتا تو ہمیں کیا دے گا، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ان کو ہم کہتے ہیں کنویں کے مینڈک. کیا یہ اس سے اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں. موحد کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی طاقت ہی نہ مانے، اللہ کی صفات ہی نہ مانے، بلا بس نہیں بھائی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کو جو چیزیں فائدہ دیتی اس کو بولو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، بذات تو کوئی نہیں ہے، حقیقتاً تو یہی اللہ کی طرف سے ہے. جن کو حضور علیہ السلام سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. تو پھر وہاں کیوں؟ میں نے ایک سے ایک گفتگو کی، میں نے بولا اللہ قدرت والا ہے، بولے بالکل. اب دیکھیں اس کو میں نے کیسے کنویں میں اتارا. میں نے بولا اگر اللہ چاہے تو ایک پتھر آپ کی مدد کر سکے؟ بولا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے پتھر بھی. اچھا میں نے بولا یہ دیوار ہے، اللہ چاہے تو یہ دیوار بھی آپ کی مدد کرتے؟ بولے ہاں اللہ تو
کن فیکون ذات ہے، کر سکتا ہے، ایسے چلتے چلتے یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کرتے۔ میں نے بولا اگر اللہ چاہے تو کچھ دنیا سے، ایک شخص دنیا سے گیا ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں فائدہ دے تو؟ بولے نہیں، یہ تو ہم نہیں مانتے۔ پتھر بھی اللہ چاہے تو دے سکتے۔ بولا اگر یہ بات مانوں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ تو بولا نہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ ایک کو میں نے بولا یار یہ بتاؤ آپ لوگ کیوں ہے کہ آپ اولیاء کو مانتے ہیں نا؟ بولے نہیں بھائی ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب میں اس کو تھوڑا سمجھا رہا تھا کسی طریقے سے یہ اپنی کفریات سے بچ جائے۔ بھائی اتنا تو کہہ دوں بھائی اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ تو ہیں۔ اب یہ کہہ دو نا ہم اس کو خدا نہیں کہتے، ہم اس کو مشکا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سرے سے نہیں مانتے۔ بولے ہم یہ تربیت دی کہ اولیاء کو نہیں ماننا۔ میں نے بولا میں شیطان کو مانتا ہوں، فرعون کو مانتا ہوں، قارون کو مانتا ہوں، حامان کو مانتا ہوں۔ یہ کیسے؟ ہاں میں نے بولا یہ سب جہنمی تھے، یہ بڑے مانتا ہوں، شیطان بھی بڑا سرکش ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ایسے اعتبار سے مانتا ہوں۔ تو بھائی تو اعتبار بھی نہیں جاتا۔ بولا ہم نہیں مانتے بھائی، ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ بولو لا اسلم۔ وہ ایک بادشاہ تھا، طلباء کو ایسی تربیت دو کل کفر میں تو مبتلا نہ ہو۔ اس نے بولا کوئی ایسے عالم دین چاہیے مجھے، میرے بیٹے کو ایک رات میں عالم دین بنا دے، میرے بیٹے کو ایک رات میں عالم دین بنا دے۔ ان لوگوں نے بولا یہ کیسے بنائیں گے یار؟ ایک مولوی آیا، اس نے بولا میں بنا دیتا ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے بناؤ۔ بیٹے کو، بادشاہ کے بیٹے کو پوری رات یہ رٹا لگوا دیا کہ کوئی جو بھی بات کرے نا تو کہہ دے لا اسلم، میں نہیں مانتا، باقی بات میری ہے۔ ادھر سے اب صبح ہو گئی تو بولا تیرا عالم اب بلاؤ، تیرا بیٹا ایسے عالم ہوگا کوئی جتنے بھی علماء آئیں گے شکست دے گا۔ بولا اچھا۔ اب جو بھی آیا جیت یہ دلیل ہے، یہ دلیل، بولتا ہے لا اسلم۔ بولا بادشاہ سلمت صحیح کہہ رہے، کہتا ہے میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔ صحیح تو کہہ رہے بھائی، ہر دلیل تھوڑی مانتے۔ پھر ایک دوسرا بات کر رہا ہے وہ بادشاہ کا بیٹا، کہتا ہے لا اسلم۔ ایک مولوی سوچنے لگا یار یہ تو عجیب بات ہے، ایک رات کا مولوی سب کو پریشان کیا ہوئے۔ اس نے اس کے ساتھ ایک وہ لگا، وہ آیا بولا دیکھیں اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ اس نے بولا لا اسلم۔ اس نے بولا بادشاہ سلامت تیرے بیٹے کو اس نے کافر کر دیا، وہ تو اللہ کو بھی واحد لا شریک نہیں مانتا۔ وہ کہتے میں تو نہیں مانتا۔ چل بھائی، اس کو بولے یہ تو نے کیسے مولوی؟ بولا رہا ایک رات کا یہی مولوی ہوتا ہے پھر۔ ہاں آسنگ بھی مورے بھی آغا دا سوال سمجھ اسپنگ میں بدائے سینو۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے، بولا بیٹے تیرے لیے میں نے جو دلہن کا انتخاب کیا نا وہ 14ویں کی چاند ہے، اور وہ اصل میں بڑی خطرناک چوڑیل قسم کی تھی۔ جب بیٹے نے دیکھا تو چیخنے لگا، بولا امی وہ 14ویں کی چاند یہ ہے؟ تو میں نے یہ مولوی یہ ہے کہ بولا حجر اسود باذن اللہ، بارادت اللہ، بمنشد اللہ نفع دیتا ہے، نبی نہیں دیتا بھائی۔ اللہ والوں سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی، ان کا وسیلہ ذوات فاضلہ نہیں ہوتا بھائی، کیا شرک ہے۔ ان کو یہ رٹا لگایا۔ ہم حرمین شریفین میں جاتے نا، حج غار سور میں جاؤ، غار حرا میں جاؤ، حضور علیہ السلام کے ولادت کی جگہ ہو، وہاں پہ ایک لال دوپٹے والا آپ کو ایسے ملے گا، بولے گا بدع شرک شرک، باقی نہیں ہے بس۔ وہ ایک جیسے لوگ ورد کرتے ہیں بدع شرک شرک، حرام حرام، بدع شرک شرک، حرام حرام۔ بعض ان کو بولا تم یہ رٹا لگاؤ، کسی سے کوئی لڑو جھگڑو نہیں، کوئی بس۔ وہ گیا، وہ میرا ایک ساتھی تھا سوات کا ہے، وہ حضور علیہ السلام ولادت مبارک کی جگہ وہاں گئے، تو اب ان کو پتہ ہے پاکستانی تو اپنے نبی سے بڑی پیار کرتے ہیں، تو بولا بدع شرک حرام۔ وہ میرا ساتھی بڑے غصے میں بولا انت بدع انت شرک۔ بس ساتھی تو اتنا بڑا ہے بدع شرک شرک۔ وہ ہم پیارے عقائد و جہان روزے آتھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، دعا کر رہے، تو درود و سلام پڑھیں، تو ایک نجدی آیا، وہ کہتے ہیں قبلہ ہوناک ہوناک۔ ہم نے بولا قبلہ تو نہ ہونا بھائی، دعا میں ہمارا قبلہ یہ ہے بھائی، یہ تھوڑی کہ قبلہ بھی دعا میں بھی یہ قبلہ ہے، وہ تو نماز میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ نماز کا ہے۔ دعا میں تو ہر طرف فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
مسجد نماز میں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہے. بولا اپنا کام کر تو ہمیں اپنا کام کرنے دے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. آگے چلتے میرے بچوں، سننے والوں، تو ان تمام علماء نے نفع نقصان پہنچانے میں حضرت اس عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں قید لگائی کہ بذات نفع اور نقصان نہیں پہنچ سکتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نفع رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی گواہی دے گا، وہ یہ نفع ضرور پہنچائے گا. اسی اسلوب پر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ یونس والی بھی، سورہ اعراف والی بھی. آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے. علماء اہل سنت یہاں بھی بذات کی قید لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذاتی نفع اور ضرر نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے، آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت سے ارب انسانوں کو نفع پہنچا ہے اور پہنچتا ہے اور پہنچے گا، اور وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. یہ کوئی کم نفع نہیں، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بذات کی قید لگانا اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خالص مشرکانہ عقیدہ ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے خود لگایا تو یہ نظر نہیں آتا. کڑوا کڑلا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ. یہاں پہ ان کے علماء نے لگایا، یہ نظر نہیں آتا. لگاؤ ان پر فتویٰ. بولے یہ مشرکانہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ نفع اللہ کے عطا سے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ خود دیتا ہے، یہ تو یہ شرک کا عقیدہ ہے. بھئی جب اللہ تعالیٰ کے عطا نہ ہو تو کوئی بذات کون نفع دے گا؟ یہ عقیدہ تو تمہارا شرک کا ہو گیا. ہمارا عقیدہ تو ماشاءاللہ کہ کوئی کسی کو اتنا نفع دے گا نا جتنا میرا رب چاہے. سانسوں سے ہماری یہ باڈی جب تک زندہ رہے گی جب تک میرا رب چاہتا ہے. بولا یہ مشرکانہ عقیدہ، کتنا بڑا فتویٰ لگایا. قرآن مجید نے آپ کی ذات سے مطلقاً نفع رسانی کی نفی کر دی ہے، حالانکہ مطلقاً نہیں کی. یہ اللہ میں ماشاءاللہ بھی تو ہے، اب اس کو تو نہیں پڑھتا. حضرت عمر نے تو یہ قید بھی نہیں لگائی نا کہ اللہ ماشاءاللہ، اور یہاں تو اللہ ماشاءاللہ بھی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بھی تو ہے. اور تو کہتے کہ یہاں تو بالکل نفی نفی ہے. اور ذاتی اور عطائی کی تقسیم اہل بدعت کی ایجاد اور اختراع ہے، اور اس کو نہ ماننا میں کہتا ہوں سب سے بڑا بدعت یہ ہے. اس کو ذاتی اور عطائی کو نہ ماننا یہ سب سے بڑا بدعت ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر حجر اسود کی نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے حضرت عمر کے قول لا تنفع میں بذات کی قید لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع رسانی ثابت کرنے کے لیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں بذات کی قید لگائیں تو مجرم قرار پائیں اور بدعتی ٹھہرائیں اور مشرک ٹھہرائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جہالت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، جہالت ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفع رسانی سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان محمد رسول اللہ کہے، انسان یہ کلمہ محمد رسول اللہ کہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. بلکہ اس وقت تک کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ سورت نمبر 58 آیت نمبر 29 سورہ فتح کی آخری آیت ہے نا.
وہ محمد رسول اللہ نہ کہے گا۔ اللہ اکبر جن کے نام کے نفرسانی کا یہ عالم ہے، جس کے گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہے تو فرشتے نگہبان حفاظت کرے، صرف نام کی یہ برکت ہے۔ میرے نبی کے نام کی کتنی برکت ہے، ان کی ذات کی نفع رسانی کا کیا عالم ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کا انکار کرتا ہے وہ آپ کا نام نہ لے اور ہمیں جنت میں جا کر دکھا دے کہ پتہ چل جائے۔ تو یہ اس قدر بدبخت ہیں، ان کے حد سے بڑھنے کی بات دیکھیں۔ ان کا جو بانی ہے جس کو ہم نجدی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اور تم جان چکے ہو کہ ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا، لم يدخلهم فی الاسلام، لم يدخلهم فی الاسلام، کہلا یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے بارے میں وہ کہتا ہے ان لوگوں کو کلمہ اسلام میں داخل نہیں کرے گا، فی الاسلام وان قصدهم الملائکہ والانبیاء یریدون شفاعتهم، اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ فرشتے انبیاء وغیرہ شفاعت کریں گے، شفاعت کے قائل ہیں، تو ان کو ان کا کلمہ اسلام میں داخل نہیں کرے گا۔ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت کا قصد کرنا اور ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہی وہ چیز ہے جس نے ان کی جانوں اور مالوں کو مباح کر دیا، یعنی ان کو قتل کرنا، ان کا مال لوٹنا ان کے ہاں جائز ہے۔ جو شفاعت کا قائل ہے انبیاء، فرشتوں وغیرہ کا، وہ یہ کہتے ہیں ان کا خون بہانا، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ کتاب ان کے کشف و شبہات صفحہ نمبر 9 میں لکھا ہوئے۔ اور کیا آگے کیا لکھتا ہے ایک اور ان کا بڑا، پیغمبر خدا کے وقت بھی، پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہیں پکارنا اور منتیں ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا کہ گو کہ اس کو اللہ کا مخلوق اور بندہ ہی سمجھے، سو ابو جہل اور شرک میں ابو جہل وغیرہ کہ یہ برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ان کو کتنی غلط فہمی ہو گئی کہ بھائی وہ بت پرست جو تھے وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اب اتنے بے وقوف ہیں، قبر میں تو پہنچ گئے، جو ہوگا وہ تو تیرے ساتھ ہو چکا ہوگا، ہوتا رہے گا۔ اور کم بخت وہ اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو عبادت کے مستحق سمجھتے تھے، کہاں سے مسلمان اور کہاں وہ بت پرست ہو۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کتنا صاف ہے، وہ تو کہتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کا تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو حرام ہے۔ اچھا نجدیوں کا ایک ہی سجدہ ہے، وہ کہتے ہیں حرام نہیں، سب شرکی ہے بس۔ وہ کہتے ہیں یہ تم نے کہاں سے بنایا کہ تعظیم سے ہے تو شرک اور عبادت سے تو نہیں، تعظیم سے ہے تو حرام اور عبادت کی نیت سے ہے تو شرک۔ بولے یہ کہاں سے آ؟ تو میں نے بولا اچھا، یعنی سے پتہ، تیری بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء سابقین میں جو ہے وہ شرک جائز تھا، وہاں تو سجدہ تعظیمی جائز تھا نا، اور تو کہتا سجدہ تعظیمی کہاں سے حرام ہے، وہ بھی شرک ہے، تو وہاں شرک کی اجازت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کسی کو سجدہ تعبدی جا سمجھنے والا پکا کافر ہے، لیکن وہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یہاں حرام ہے، یہاں جھکنا حرام ہے۔ تو یہ عقیدے جو انہوں نے گھڑے، مشرکوں کے عقیدے، مسلمانوں کے عقیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو ایک اللہ والے کے مجلس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بھی اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ان کے محبت سے میں وہاں بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر ہے 7 سال عبادت بیریا، اور نیک لوگوں کی ہم نشینی، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ نیک لوگوں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے محبتوں کے ساتھ بیٹھو، او کہ اے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اس پیارے نبی کے ان پیارے غلاموں سے، اللہ کی رضا کے لیے ان مخلصین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، جو نہ مانے سمجھو کہ شیطان ہے، کہ المرء مع من احب، ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ہاں ان سے ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، بات ختم۔ کریم مولا سے دعائے مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں افراط و تفریط سے بچائے۔ بار بار میری یہ دعا ہوتی ہے کریم مولا، جو تیرے دین اسلام کی خدمت جو علماء کر رہے ہیں عقید اہل سنت و جماعت پر، یا اللہ ان کی زبانوں میں برکت پیدا فرما، ان کی عمروں میں پیدا فرما دے، یا اللہ برکت پیدا فرما۔ جو فساد کا ارادہ رکھتے ہیں، فرقواریت کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ کی ان کی شر سے یا اللہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔